He was Muhammad sallallahu alayhi wasallam. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی الحمدللہ، آج ہم سورۃ الانفطار کریں گے، اس کا مختصر تعارف اور اس کی تفسیر پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اس سورت کی ابتدا اذا السماء انفطرت سے ہوئی ہے، یعنی جب آسمان پھٹ جائے گا۔ انفطار کہتے ہیں پھٹ جانے کو، اسی سے یہ نام چنا گیا ہے، اور مکہ کے ابتدائی دور میں یہ سورت نازل ہوئی۔ اس سورت کا مرکزی مضمون مثل گزشتہ سورتوں کے ہے کہ قیامت اور آخرت اور وہاں کے جزا و سزا ہی کے متعلق ہے، اور یہ سورت بھی ان چند صورتوں میں سے ایک ہے جن میں قیامت میں پیش آنے والے حالات کا ایسا منظر پیش کیا گیا ہے کہ پڑھنے والا اگر غور کرے تو ایسا ہی محسوس ہوگا، گویا وہ قیامت کے حالات اپنے آنکھوں سے دیکھ رہا ہو۔ اس دنیا میں انسان کی اصلاح کے لیے قیامت اور آخرت پر ایمان لانے کے اسلام میں بڑی اہمیت ہے، اس لیے قرآن کریم کثرت سے قیامت اور آخرت کا ذکر کرتا ہے تاکہ اس حقیقت کا یقین انسان کو پورا ہو جائے۔ اس دن انسان نے زندگی میں جو کچھ کیا ہوگا، اچھا یا برا، سب اعمال اس کے سامنے رکھ دیے جائیں گے، اور انہی کی جزا یا سزا اسے ملے گی۔ یہاں اس صورت میں بھی پہلے قیامت کے بعض حالات بیان کیے گئے ہیں، اور پھر بتایا گیا ہے کہ یہی وہ دن ہوگا جب ہر شخص کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ دنیا میں اس نے جو کچھ کیا تھا اس کا کیا انجام ہوا۔ پھر انسان کی غفلت پر اس کو تنبیہ کی گئی کہ یہ دنیا میں جو کچھ کرتا رہا، بلکہ اس نے اپنے مقصد کو نہ سمجھا کہ وہ کس لیے پیدا کیا گیا، اور وہی اس نے یہ بھی نہ سمجھا کہ اس کا پیدا کرنے والا یعنی وہی خالق وہ اس کی پرورش کرتا ہے، اور اس کے فرشتے اس کے پاس ہر وقت موجود رہتے ہیں، اور اس کی زندگی کے ہر قول و فعل کا ایک تفصیلی ریکارڈ تیار کر رہے ہیں، جو قیامت کے دن جانچا جائے گا۔ اگر اس کے اعمال نامہ میں ایمان اور عمل صالح موجود ہے تو اس کا شمار نیکوں میں ہوگا، اور وہ جنت میں داخل کر دیا جائے گا، جہاں وہ ہمیشہ آرام اور آسائش کے ساتھ رہے گا۔ اور جو ایمان اور عمل صالح سے خالی ہوں گے اور اپنے رب کی نافرمانی کریں گے اور سرکشی میں زندگی گزار دیں گے تو وہ بدکار شمار ہوں گے، اور جہنم ان کا ٹھکانہ ہوگی، جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے اور عذاب کا مزہ چکھیں گے۔ تو اس وقت ہر ایک کا فیصلہ جو ہے وہ اللہ عز و جل کے ہاتھ میں ہوگا، اور وہاں صرف اللہ کا حکم چلے گا۔ تو پھر جیسے کہ سورہ انفطار کی شروع کی آیات میں ہے اذا السماء انفطرت، جبکہ آسمان پھٹ جائے گا، تو ان آیات میں بتایا گیا ہے کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ جب آسمان پھٹ جائے گا، اور آسمان کے پھٹنے کا مضمون جو ہے وہ قرآن کی متعدد آیات میں آیا ہے، جیسا کہ سورہ مزمل 29ویں پارے میں بھی فرمایا ہے کہ اس میں بھی یہی ذکر کیا گیا ہے کہ جب آسمان پھٹ جائے گا، اور 27واں پارہ میں سورۃ الرحمن میں بھی یہی مقصد بیان کیا گیا ہے کہ ایک روز ایسا آنے والا ہے کہ کائنات کا یہ نظم جو آج ہم دیکھ رہے ہیں، جو نظم و ضبط آج ہم دیکھ رہے ہیں، یہ ختم ہونے والا ہے۔ جب آسمان پھٹ کر ٹکڑے ہو جائے گا تو یہ زمین بھی فنا اور ختم ہو جائے گی، اور پورا نظام جو ہے وہ درہم برہم ہو جائے گا، جیسے کہ فرمایا وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، اور جب ستارے ٹوٹ کر جھڑ پڑیں گے، یعنی سارا نظم جو ستاروں کا آج ہماری نظروں کے سامنے ہے سب ٹوٹ کر ختم ہو جائے گا، گویا کہ اتنا بڑا انقلاب ہوگا جو کائنات کے پورے نظام کو الٹ پلٹ کر رکھ دے گا، اور اس انقلاب کا زمین پر بھی زبردست اثر پڑے گا کہ سمندروں کی شکل بھی جو اس وقت زمین کے 3 حصے پر حاوی ہے اور 1/4 حصہ کے قریب کھلا ہوا ہے، جس میں تمام ممالک، جنگل، پہاڑ، میدان بیابان، ریگستان وغیرہ واقع ہیں، جو کہ اس وقت سب بدل جائے گا، جیسا کہ فرمایا وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اور جب سمندر بہہ نکلیں گے، یعنی جو ان کی حدود قائم ہیں اور ان کے مختلف حصے ایک دوسرے سے الگ ہیں، سب گڈمڈ ہو جائیں گے۔
یہ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ زمین کی خشکی پر جو زندگی کا ایک نقشہ قائم ہے وہ سب بگڑ جائے گا اور کچھ باقی نہ رہے گا، اسی کا نام قیامت ہے۔ اور دوسرے مقامات پر بتایا گیا کہ یہ کیفیت جو ہے وہ پہلا سور پھونکنے کے بعد پیدا ہو جائے گی اور زمین پر کوئی جاندار باقی نہ رہے گا، گویا قیامت کی یہ پہلی منزل ہوگی کہ سب کچھ درہم برہم ہو کر فنا ہو جائے گا۔ اس کے بعد اس کی دوسری منزل آئے گی اور پھر دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا، تو اس وقت تمام انسانوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اور جیسا کہ فرمایا وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ میں اسی طرف اشارہ ہے، یعنی جب قبریں اکھاڑ دی جائیں گی، ان قبروں سے مردے نکال کر کھڑے کر دیے جائیں گے اور سب ایک میدان میں جمع کر دیے جائیں گے، اور یہی حشر کا میدان ہوگا۔ یہاں ہر شخص کے سامنے اس کی زندگی کے سارے کارنامے لائے جائیں گے اور وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا کہ اس نے دنیا میں جو کچھ کیا تھا اس کا انجام کیا ہوا۔ پھر اس میں فرمایا عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، اس میں ارشاد فرمایا گیا کہ اس وقت ہر شخص اپنے اگلے اور پچھلے اعمال سب کو دیکھ لے گا کہ دنیا کی زندگی میں جو اچھے کام کیے تھے ان کا اسے کیا پھل ملا، اور دنیا میں جو برائیاں کی تھیں ان کی وجہ سے اسے کیا عذاب دیا گیا۔ پھر جیسے کہ فرمایا نسائی میں ہے کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عشاء کی نماز پڑھائی اور اس میں لمبی قرات پڑھی، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاذ کیا یہ صورتیں نہ تھیں، یعنی سورۃ الاعلیٰ، سورۃ الضحیٰ، سورۃ الانفطار، یہ حدیث بخاری مسلم میں ہے۔ تو اس کا یہ ہے کہ ان صورتوں کو ضرور پڑھیں کہ جو شخص قیامت کے دن کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہے تو وہ انسان جو ہے سورۃ تکویر، سورہ انفطار اور سورہ انشقاق کو پڑھ لے، تو اس طرح اس کو قیامت کے منظر پتہ چل جائے گا کہ قیامت کے دن کیا ہونے والا ہے۔ پھر آگے جیسے فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی انسان کو تنبیہ کر رہے ہیں کہ انسان تجھ کو کس چیز نے تیرے رب سے بھول میں ڈال دیا ہے جو تو اس قدر سرکش ہو گیا ہے کہ نافرمانی کرتا ہے یا تکبر کرتا ہے، وہ بھی ایسے رب کے آگے جو کریم ہے، جو رحیم ہے۔ یعنی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہیں تو فوراً ہی اس کو سزا دے سکتے ہیں، لیکن پھر بھی انسان جو ہے وہ ناشکرا ہے کہ حیوان سے بھی بدتر ہے۔ فرمایا ایک وقت تھا کہ تیرا کہیں نام و نشان بھی نہ تھا، پھر تیری پیدائش کی ابتدا ہوئی اور کس طرح ہوئی کہ اس میں نہ تیرے یا کسی اور کا ارادہ داخل تھا، نہ کسی اور کے فیصلے اور منصوبے کا ہاتھ تھا، نہ تیری طرف سے کوئی سوال تھی، نہ کوئی دعا اور نہ طلب، تو اس کریم نے محض اپنے کرم سے تجھے پیدا کیا، پھر پیدا بھی یوں ہی کیا کہ جس میں فرمایا فسواک، یعنی تیرے اعضاء کو درست کیا اور اعضاء جسم میں تناسب رکھا اور تیرے بدن کو ٹھیک بنایا اور سب جوڑ بند برابر مناسبت سے پیدا کیے کہ کان کی جگہ کان، آنکھ کی جگہ آنکھ، ناک کی جگہ ناک رکھی، پھر ہاتھ برابر ہاتھ کے اور پاؤں برابر پاؤں کے رکھے۔ اسی طرح عرض کے ہر جسم کا حصہ جو ہے وہ اپنی اپنی جگہ پر خوبصورتی سے کارآمد طریقے سے بنایا گیا۔ پھر فرمایا فعدلک، یعنی انسان پھر اس پیدائش میں تجھ کو اعتدال پر بنایا، یعنی تیرا مزاج میں گرمی سردی خشکی اور تری رکھ دی، مناسب اعتدال رکھا اس میں، جس عضو میں جس قدر گرمی درکار تھی اتنی ہی عطا کی اور جس عضو کو جس قدر رطوبت درکار تھی اتنی ہی عطا فرمائی، پھر ہر ایک عضو میں مناسبت سے قوت دی۔ پھر جیسا کہ فرمایا فی ای صورت ما شاء رکبک، پھر جس صورت میں چاہا تجھ کو ترتیب دے دیا، خواہ مرد کی خواہ عورت کی، پھر ان میں سے ایک خاص نقشہ صورت شکل رنگ روپ کے عنایت کیا، تو فرمایا اے انسان، اے مغرور انسان، ان میں سے کوئی بات بھی تیرے اپنے اختیار میں نہیں، نہ تیرے سوال اور درخواست پر، تو پھر کس بات پر تم اللہ کے سامنے غرور کرتے ہو اور اس حقیقت کی طرف سے آنکھیں بند کر لیتے ہو اور غفلت کا شکار ہو جاتے ہو۔ پھر فرمایا اے انسان تو اس قدر ناشکرا ہے کہ یوم آخرت کی جزا و سزا کا انکار کر رہا ہے
اور دنیا میں اس طرح لذتوں میں گھرا ہے کہ بس سمجھتا ہے کہ اسی مزے کے لیے ہی پیدا کیا گیا ہے، یا نہ مر کر جینا ہے، نہ حساب کتاب ہے، نہ اعمال کی جزا و سزا ہے، تو تمہارے بہکنے اور دھوکہ کھانے کی اور کوئی وجہ نہیں۔ بات یہی ہے کہ تم انصاف اور فیصلہ کے دن پر یقین نہیں رکھتے ہو کہ جو چاہیں دنیا میں کرتے رہیں، کوئی حساب نہیں ہوگا۔ یہاں جو کچھ اعمال ہم کرتے ہیں، انسان سوچتا ہے کہ کون لکھتا ہے اور کون محفوظ کرتا ہوگا، سمجھتا ہے کہ بس مر گئے تو سب قصہ ختم۔ تو ان آیات میں فرمایا گیا کہ تو سمجھ لے انسان، یہاں دنیا میں تو جو کچھ کر رہا ہے اس سب کا ریکارڈ محفوظ رکھا جا رہا ہے۔ اس کام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر کردہ خفیہ جو ہیں فرشتے تعینات کیے ہوئے ہیں، جو ہر عمل کو لکھتے ہیں اور اس کی نگرانی کرتے ہیں، اور جو کچھ انسان کرتا یا کہتا ہے وہ سب نوٹ کر لیتے ہیں۔ یہ بہت معتبر اور عزت والے فرشتے ہیں، امانت و دیانت والے ہیں۔ وہ نہ اپنی طرف سے کچھ بڑھاتے ہیں نہ گھٹاتے ہیں، جو کچھ ہوتا ہے وہی لکھتے ہیں، اور انسان کا کوئی عمل ان سے پوشیدہ نہیں ہے۔ جب سب عمل ایک ایک کر کے اس اہتمام سے لکھے جا رہے ہیں تو کیا یہ سب دفتر یوں ہی بیکار چھوڑ دیا جائے گا؟ ہرگز نہیں۔ یقیناً ہر شخص کے اعمال آخرت میں اس کے سامنے آئیں گے، اور اس کا اچھا یا برا انجام اسے چکھنا ہوگا، اور یہی انصاف کا تقاضا ہے، اور ایسا ہونا ہی چاہیے، اور ایسا ضرور ہوگا، اور اس کے لیے انتظامات بھی اسی لیے کیے گئے ہیں۔ پھر اگلی آیات میں بتایا کہ نیک و بد کا انجام، کہ جزا و سزا کے لیے آخرت میں تمام انسان دو گروہ میں تقسیم ہوں گے، ایک ابرار، دوسرے فجار۔ ابرار تو وہ ہوں گے جنہوں نے دنیا میں اپنے خالق و رازق اور سچے آقا کو پہچانا ہوگا اور ان کی اطاعت قبول کی ہوگی، اور ان کے احکام کے مطابق دنیا میں زندگی بسر کی، اور دنیا کی زندگی میں وہی کام کیے جو اللہ کو پسند تھے۔ اور فجار وہ جنہوں نے اس معبود حقیقی کے خلاف بغاوت کی، سرکشی کی، اور اس کے احکام سے منہ موڑا، اور اس دنیا میں یا تو اپنی خواہشات کے غلام بنے رہے یا دوسرے گمراہوں کی مرضی پر چلتے رہے۔ یہ دونوں گروہ آخرت میں الگ الگ انجام سے دوچار ہوں گے۔ پھر فرمایا جیسے ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جحیم، بلا شبہ ابرار یعنی نیک لوگ بہشت کی نعمتوں میں ہوں گے، اور فجار یعنی بدکار، نافرمان، کافر یقیناً جہنم میں ہوں گے۔ پہلا گروہ یعنی ابرار جنت کی نعمتوں میں ہوگا، اور جنت سے زیادہ اور کیا نعمت ہے جہاں کھانے اور پینے اور مکان، لباس، عیش و آرام، چین و سکون اور تمام لذتیں جو کہ من پسند ہوں گی وہ سب میسر ہوگا، اور یہ حیات بھی ابدی ہے، اور اس پر کوئی مرض، غم، موت، بڑھاپا نہیں آئے گا، اور سب سے بڑھ کر وہاں دیدار الہی نصیب ہوگا۔ سبحان اللہ، جو جنت کی تمام نعمتوں سے اعلیٰ نعمت ہے۔ یہ تو یقیناً ابرار کا حال ہے۔ پھر آگے ہم تھوڑا پڑھ لیتے ہیں کہ فجار یعنی بدکار لوگوں کا کیا حال ہوگا، جو ایمان اور عمل صالح دونوں نہیں رکھتے، یا ان دونوں میں سے ایک نہیں رکھتے۔ اگر ایمان نہیں تو بھی فاجر اور ایمان ہے، مگر عمل صالح نہیں بلکہ گناہوں پر اصرار، چوری، زنا، شراب خوری، سود خوری اور نماز کا ترک کرنا، حج اور زکوٰۃ کو چھوڑنا، ظلم اور دغا، دھوکہ اور فریب، ناچ گانے بجانے میں مبتلا رہنا، مگر اس درجہ کا نہیں ہے کہ جس کے اندر ایمان ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ کیسا ہی گناہ گار صحیح مگر ایمان کی بدولت آخر کار کبھی نہ کبھی اس کی نجات ہے، اور جہنم سے چھٹکارا پا کر جنت میں پہنچ جائے گا۔ پھر آگے فرمایا کہ انسانوں کی یہ تقسیم قیامت کے دن ہوگی، اور وہ دن بدلے کا دن ہوگا، اور ہر شخص کی کمائی اس کے سامنے ہوگی، اور انصاف کے ساتھ یہ طے کر دیا جائے گا کہ کون کس بات کا مستحق ہے اور اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے۔ پھر آگے بتایا کہ وہاں سے کسی طرح بھاگ نہ سکیں گے
نہ ان کے بس میں ہوگا کہ وہ وہاں سے چھٹکارا پا سکیں۔ یعنی دنیا میں تو ایسا ہے نا کہ انسان جو ہے دنیا کے جیل خانے سے ہیلے بہانے سے یا رشوت دے کر یا بھاگ کر قید خانے سے نکل جاتا ہے، یا کوئی خوشامد کر دیتا ہے، یا قید خانہ سے جو ہے ایک صورت یہ بھی ہوتی ہے کہ مجرم قیدی مر جائے اور مر کر چھوٹ جائے، اور یا کسی تدبیر سے قید خانے کی دیوار وغیرہ پھاند کر نکل جائے، یا نگہبانوں سے چھپ کر یا زبردستی کر کے نکل جائے، تو یہ کوئی صورت وہاں نہیں ہوگی۔ ان سب باتوں کی نفی میں فرمایا گیا وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ۔ پھر آگے فرمایا کہ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ، یعنی روز جزا کیا ہے۔ کوئی انسان اگر اس بارے میں سوال پوچھتا ہے کہ روز جزا کیا ہے، اس پر کیوں ایمان رکھنا چاہیے، تو فرمایا کہ اے انسان، تو کیا جانتا ہے کہ جزا کا دن، اور تمہیں کیا معلوم وہ جزا کا دن کیا ہے۔ یعنی تم کتنا ہی سوچو اور کتنا ہی غور کرو، پھر بھی اس ہولناک دن کی کیفیت کو سمجھ نہیں سکتے۔ بس مختصراً اتنا سمجھ لو کہ اس دن جتنے رشتے ناتے اور جتنی دوستی یا آشنائی کے تعلق ہیں سب نیست و نابود ہو جائیں گے، سب نفسی نفسی پکارتے ہوں گے، کوئی کسی کے لیے کچھ بھی اختیار نہ رکھے گا۔ اس دن صرف حکم اللہ ہی کا ہوگا، اور کوئی بغیر حکم مالک الملک ذوالجلال والاکرام کے کسی کی سفارش نہ کر سکے گا۔ کوئی اللہ تعالیٰ کی منشا کے خلاف بات نہ کر سکے گا، لب نہ ہلا سکے گا۔ مختصراً یہ کہ اس صورت میں پہلے تو ان تبدیلیوں کا ذکر ہے جو وقوع قیامت کے وقت نظام کائنات میں رونما ہوں گی۔ پھر محبت آمیز انداز میں انسان سے شکوہ کیا گیا ہے کہ انسان تجھے آخر کس چیز نے اپنے پروردگار کے بارے میں دھوکے میں ڈالا ہے، کہ اس کے احسانات کو بھول چکا ہے، معصیت کی طرف ہے اور ناشکرا پن پر اتر آیا ہے۔ تو اصل بات تو یہ ہے کہ تمہیں جزا کے دن کا یقین نہیں ہے، حالانکہ وہ تو آ کر ہی رہے گا، اور کرامن کاتبین تمہاری زندگی کا کچا چٹھا تمہارے سامنے پیش کریں گے۔ پھر تمہیں ابرار اور فجار دو گروہوں میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ ابرار نعمتوں کی جگہ یعنی جنت میں جائیں گے، اور فجار عذاب کی جگہ یعنی دوزخ میں ہوں گے۔ اللہ ہم سب کو نیکی پر عمل کی توفیق دے۔ اس کے بعد میں آپ کو سورۃ الانفطار کے کچھ خواص بتا دیتی ہوں کہ قیدی اگر اس سورت کی تلاوت کثرت سے کرے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ قید سے رہا ہو جائے گا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اگر کسی کو بخار ہو تو وہ پانی پر اس سورت کو کثرت سے پڑھ کر دم کریں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ صحت یاب ہوگا۔ پھر اگر کسی دشمن کا خوف ہے، اور ایسا خوف کہ وہ تمہیں جانی نقصان پہنچائے گا یا کسی بھی قسم کا نقصان پہنچائے گا، یا کسی جنگ کے میدان میں ہیں، تو اس سورت کو کثرت سے پڑھیں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی دشمن سے نجات دیں گے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اپنے ابرار بندوں کے ساتھ ہمارا معاملہ فرمائیں، اور اللہ تبارک و تعالی اپنے ہی رحم و کرم کی طرف ہمیں رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ یا اللہ بہت سے گناہ ہم نے جان بوجھ کر کیے ہیں، ان سب کی میں معافی مانگتی ہوں، اور اللہ تبارک و تعالی آپ سے دعا ہے کہ اپنے رحم و کرم سے میرے نفس کو نیکی پر پلٹ دیجیے۔ یا اللہ جتنے بھی کبیرہ اور صغیرہ گناہ ہم سب مسلمانوں نے کیے ہیں ان سب کو اپنے کرم سے معاف فرما دیجیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔